غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ؟ فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا ہے مولویوں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، وہ جیتے یہ تھے کہ خالد ابن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے، کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اس ذہن میں رکھیے گا. خالد ابن ولید نے جب دیکھا یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے تینوں بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو انہوں نے ریٹریٹ کیا طریقے سے. کافر یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ یہ شاید ریٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تنگ گھاٹی میں لا کے یہ مسل دیں گے. ایسی اسٹریٹجی انہوں نے کی. پھر وہ آگے نہیں آئے. خالد بن ولید چپکے سے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے. وہ جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اگلے سال نبی اسلام غزوہ تبوک پہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. ہاں اس وقت پھر رومن امپائر بھاگی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. 30,000 کے لشکر کے مقابلے پہ 1.5 لاکھ کی فوج نہیں ٹھہری، بھاگ گئی. نبی اسلام 40 دن تک بارڈر پہ رہے عرب کے. تمام قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا رومن امپائر کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے. جو امپائر آپ سے ڈر گئی ہے، ورنہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو جنگ یرموک وہیں پہ ہوگی تھی. بعد میں حضرت عمر کے دور تک بات ہی نہیں جانی تھی رومن امپائر کی. تو خالد بن ولید فوج واپس بچا کے لائے. 9 تلواریں ٹوٹی، صحیح بخاری میں آتا ہے. جنگ تو نہیں جیتی تھی. اب یہ آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی آپ نے لیکچر سن کے تو بزدلی دکھائی ہے، شہید ہو جائیں آپ. خالد بن ولید کو پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس نے یروشلم واپس لیا. اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، قطر والوں نے بنائی ہے. اس سے جب اس زمانے کا موٹیویشنل اسپیکر آ کے اور ایک مولویوں کا فرنٹ مین کہتا ہے حضرت آپ بزدل ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی. انہوں نے کہا اللہ کی مدد پہلے بھی تھی، آپ کے ساتھ 90 سال سے ذلیل ہی ہو رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی جب تک ریسورسز کو مینج نہیں کرو گے. اگر میں نے اس حالت میں اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری نا تو یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. مجھے اپنا ٹائم لینا ہے، اس موقع پہ میں حملہ کروں گا جب میں اپنے ریسورسز کو مینج کروں گا. اور پھر انہوں نے یروشلم لے کر دکھایا، خالی کلپ نہیں ریکارڈ کروائے. تو پریکٹیکلی جو میدان میں اترے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو، اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جناب اینڈ کر دو کر دو. وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا ادھر سارے یہی کچھ کرتے ہیں. وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے تھے، امریکہ کے خلاف ڈرونز حملوں کے اعتبار سے ریلیاں نکالا کرتے تھے، جب پرائم منسٹر بنے اور آڈیو لیک، ان کا امریکہ کا نام نہیں لینا. آپ نے سائفر پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا. بالکل ٹھیک کیا. ہارڈ سیٹ پہ یہی کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. ویسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے، لیکن امریکہ سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ٹرمپ بنے اور وہ مجھے نکالے. انہوں نے نکالا کوئی نہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کی جو حکومت ہے انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو. یہی کرنا ہے. دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے بھائی. غوث وقت ہے، وہ پہلے ہی غوث وقت ہے، اسے نوبیل پرائز آپ نہ دیں، غوث وقت تو ہے نا وہ. اب یہ ساری باتیں میں